اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، فائنل ہے کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں۔ واہ، غیر سے کیا گلہ کریں جب اپنے ہی نہیں چھوڑے تو۔ کہ نسلی لوگ کیا واقعی اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ جو انا آ جاتی ہے رشتے کے بیچ میں، ضد آ جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، ایگوئسٹ ہو جاتے ہیں ہم ایک دم سے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بس کسی پہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو برباد کرنا ہونا تو اس میں انا آ جاتی ہے۔ ایک وائس صاحب کا شعر ہے کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، فائنل ہے کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی، رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ جہاں پہ یہ آ جاتی ہے نا ٹاکسک، اور جہاں پر یہ آ جاتی ہے انا، بڑا ہونا اور اپنا روب جمانا اور لوگوں کو نیچا کرنا، یہ بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریلیشن دیے نا، ان کو خوبصورتی سے پالنا چاہیے۔ بھائی اگر آپ کے اندر کوئی چیز ہے، جاؤ دنیا پڑی ہے فتح کرو، بنو اس کے اندر اعظم، کھلا پڑا ہوئے سارا میدان، ان کے سامنے جاؤ، ان کو فتح کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی دے دیے رشتہ دار، فری میں آ گئے ہیں، تو ان کو اس ریلیشن میں اسی طرح سے سنبھالو جیسے یہ تمہیں عطا ہوئے ہیں۔ لیکن ہم کمزور لوگ، ہمیں باہر کوئی پوچھتا نہیں ہے، گھر میں ہم سب کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں وڈا گھر دے وچ، میری گل سنو، میں ابا جی ہاں، میں اما جی ہاں، میں وڈا پائی ہاں، وہ لو ساری چیز سسٹم تباہ کے، جو ریلیشنز آپ نے محبت سے پالنے تھے ان کے اوپر آپ زور جمانا شروع کر گئے، اور جہاں آپ نے زور لگانا تھا وہاں پہ آپ محبت سے بچھے جا رہے ہیں۔ خوبصورت بات کہ معاشرہ جو ہے یہ آپ کا اس طرح سے سگا کبھی نہیں ہوگا جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ریلیشن دی، اگر آپ ان کو پیار سے پالیں تو۔ اگر آپ ان کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں، باہر سے آپ کو ملے گی ضرور۔ کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا، یہ ایک گنبد ہے، جیسی آواز دو گے ویسی تمہیں ملے گی۔ اب وہ کہتے ہیں نا گھروں مار پڑ رہی ہو تو پھر باہر والے تو مارتے ہی مارتے ہیں، تو اپنے رشتے کو پہلے ہم گھر پہ مار دیتے ہیں، اپنے رشتے ہم خود تباہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں جی۔ باہر والے تو بیٹھے ہوئے اسی کام کے لیے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کارپوریٹ کلچر ہوتا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، سب کارپوریٹ کے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کتنی بڑی حقیقت کہی ہے نا کہ یہ دیکھیں کوئی اب بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے بیچارے کہ بڑی پوسٹوں پر تھے، لیکن ایسی لیگ پلنگ ہوتی ہے، ایسے سنیریوز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارہ کہاں کا کہاں نکل جاتا ہے، وہ نوکری چھوڑ کے باہر چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ اس سسٹم سے تو یہ تو باہر ہے، ہم اس کو مورد الزام ہی نہیں ٹھہرا سکتے۔ غیر سے کیا گلہ کریں جب اپنے ہی نہیں چھوڑے تو۔ اپنوں سے گلے ہوتے ہیں، گلے تو ہوتے ہی اپنوں سے، جہاں آپ کو توقع ہوتی ہے، جہاں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ جو ریلیشن بھائی بہن کا کتنا خوبصورت ریلیشن، پیار والا ہونا چاہیے، تھوڑی گنجائش ہونی چاہیے، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ بھی ہونا چاہیے، بہت زیادہ فرینکنس بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو چیزیں آپ نے بہت دیر پر رکھنی ہوتی ہیں نا، آپ ان کو مینٹین رکھتے ہیں، ایک فاصلے پہ تھوڑا سا خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں تاکہ زیادہ اوور بھی نہ ہو اور زیادہ کم بھی نہ ہو۔ ویسے سب ایک ریلیشنز کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات بتاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جب کبھی کسی سے ملو پہلی دفعہ تو اس رشتے کی خوبصورتی یہی ہے کہ جس دن وہ رشتہ ختم ہو تمہارا ریلیشن ویسا ہی ہو جیسے پہلے دن تھا۔ اعلیٰ اعلیٰ۔ ارے واہ، اچھا۔ السلام علیکم فضا، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ میرا ریلیشن آپ سے کبھی چینج نہیں ہوگا۔ خوبصورت بات، آئے ہائے ہائے، کیا یہ رسپیکٹ، یہ چیز جب تک رہے گی یہ ریلیشن رہے گا۔ کیا بات ہے۔ اچھا یہ جو نسلی بات ہے، نسلی نہیں کہتے لوگ، یہ یار یہ نسلی لوگ ہیں، کیا رشتوں کو سنبھال کے رکھا ہے، پتہ چلتا ہے ان کا کہ یہ نسلی ہیں، کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ یہ ہوتا ہے کیا نسلی کوئی چیز اس طرح کی ہوتی ہے رشتوں کو نبھانے والے، چلانے والے، بالکل فضا۔ جنہیں ہم خاندانی کہتے ہیں؟ میں پہلے تو سر کی بات سے سیکنڈ کرنا چاہوں گی کہ ضد، اور اس میں ایک ہسٹری سے مثال سے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ایک ہسٹری میں مثال ہے فرعون اور آسیہ کی۔ کیا آسیہ خونی تھی فرعون کی، موسیٰ کی؟ آسیہ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی خونی تو نہیں نہ تھی، نہیں، ٹھیک ہے۔ انا کس کی تھی؟ فرعون کی۔ اس نے کیا کوشش کی کہ محبت امر نہ ہو۔ آج کس کی محبت امر ہے؟ آسیہ و موسیٰ کی۔
اور ساری کی ساری انا اور طاقت کے باوجود ہار کون گیا؟ فرعون۔ یہ وہ مثال ہے کہ جب انا اکٹھے کسی میں آ جاتی ہے تو نقصان آسیہ کا ہوا، فرعون کا ہوا، وہ موسیٰ کا ہوا، فرعون کا ہوا۔ ایسے انا کرنے والے انسان حضرت کا آسیہ اور حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی ہے، ان کی مثال رکھ کے انہوں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے۔ اچھا میں یہ جو آپ سے سوال کی تھی نسلی لوگوں کا، پلیز اس کو ضرور ایلیبریٹ کیجئے کہ یہ نسلی لوگ کیا واقعی اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں؟ جو لوگ اپنے خاندان کی لیگیسی، اپنے خاندان کو آگے چلاتے ہیں، بڑے لے کے چلتے ہیں اپنے پورے خاندان کو، کہتے ہیں نا ان کا خاندان اچھا ہے، خاندان بڑا، یہ نسلی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا اس میں نا فضا میں اپنے، کیونکہ میں نے زیادہ تر جو گہری نظر رکھی ہے خاندان کے اپنے خاندان کے معاملے میں رکھی ہے، اور اس معاملے میں سمجھتی ہوں میرے جو ابا کے خاندان والے ہیں وہ بہت ایک فطرتاً اور تھوڑے وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اس معاملے میں، وہ بہت اچھے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی تضاد آتا ہے، اب دیکھیں جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ خاندانی لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیصلوں میں ان کو بٹھاتے ہیں جن کو بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ جب کوئی فیصلہ ہونا ہے پورے خاندان کے لوگ ایک گھر میں، ایک رشتہ دار کے گھر میں اکٹھے ہوں گے اپنی پوری فیملیز کے ساتھ، تمام تر بیویاں اور بچے آپس میں پہلے بیٹھیں گے، ہلا گلا کھانا پینا، اور جب فیصلے کا ٹائم آئے گا نا فضا، تو میرے ابا کے 5 بھائی کمرے میں گھس جائیں گے۔ اب بند کمرے میں 5 بھائیوں میں کس کی کیا بات ہوئی ہے کسی کو نہیں پتا، پورے خاندان میں فیصلہ نکلتا ہے ہائر اتھارٹی سے، سٹیمپڈ، آ کے امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔